بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منع کی تعریف پڑھی ہم نے، طلب الدلیل علی مقدمۃ معینہ، کہ مقدمہ معینہ پر دلیل طلب کرنا۔ منع کی تعریف میں چونکہ لفظ مقدمہ آیا تو اب مقدمہ کو اصطلاحاً بیان کر رہے ہیں کہ مقدمہ ہوتا کیا ہے۔ ما یتوقف علیہ صحت الدلیل، جس پر صحت دلیل موقوف ہو اسے مقدمہ کہتے ہیں۔ جس پر صحت دلیل موقوف ہو، دلیل کی صحت، دلیل درست ہے جس چیز پر، اسے کیا کہتے ہیں؟ مقدمہ کہتے ہیں۔ اور یہ چیز، یہ مقدمہ دلیل کی جز ہو یا جز نہ ہو۔ دلیل کی جز ہو جیسے صغریٰ ہو، کبریٰ ہو، حد اوسط ہو، یہ جز ہے۔ اور جز نہ ہو، کچھ شرائط میں سے کچھ چیز ہو، یعنی کہ شرط وہ ہوتی ہے جو شے سے خارج ہو، اور جز وہ ہے جو شے میں داخل ہو۔ تو شے میں داخل ہو یا خارج ہو، شرط یہ ہے کہ وہ دلیل درست ہے، وہ موقوف ہے اس پر۔ جس پر دلیل کی صحت موقوف ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مقدمہ کہتے ہیں۔ اس پر اگر دلیل طلب کی جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ منع کہیں گے۔ جس چیز پر دلیل کی صحت موقوف ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مقدمہ۔ مقدمہ پر دلیل طلب کرنا یہ کیا ہے؟ یہ منع ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب ایک چیز اور اس میں ایڈ ہوگی تو سبق سارا آسان ہو جائے گا، بھی ایڈ کر دے تو دوبارہ دہراتا ہوں کہ جس چیز پر دلیل کی صحت موقوف ہے، میں نے دلیل دی، دلیل درست ہے، اور یہ درست ہے فلاں جز کی وجہ سے کہ صغریٰ بتا رہا ہے میری دلیل درست ہے، کبریٰ بتا رہا ہے، حد اوسط بتا رہی ہے، یا کوئی بیرونی چیز ہے، تو جس پر دلیل کی صحت موقوف ہے وہ کیا ہے؟ مقدمہ۔ اور مقدمہ پر دلیل طلب کرنا، مقدمہ معینہ پر دلیل طلب کرنا، یہ کیا ہے؟ منع ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ منع اصطلاحی منع ہے۔ اس منع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دلیل طلب نہیں کی جا سکتی۔ دلیل طلب کرنے کو اصطلاح میں منع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ منع کہتے ہیں۔ اچھا، اب ایک بات، اگر مقدمہ کی تعریف یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ عبارت میں تو کچھ آگے بات آئے گی لیکن ابھی کلیئر کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب مانع جو ہے، جو مانع ہے، دلیل طلب کرنے والا ہے، وہ اگر مقدمہ معینہ پر دلیل طلب کرے تو مدعی اسے کہہ سکتا ہے، مدعی اسے کہہ سکتا ہے کہ دلیل بعد میں طلب کرنا، پہلے یہ بتاؤ کہ جس مقدمے پر تم دلیل طلب کر رہے ہو یہ ثابت کرو کہ دلیل کی صحت اسی مقدمے پر موقوف ہے۔ سمجھ آئی نا؟ پہلے یہ ثابت کرو۔ اب معنی پر یہ ثابت کرنا واجب ہے، وہ راہ فرار اختیار ہے۔ کہتا تم نے جو سمجھا ہے کہ میری دلیل اس جز پر موقوف ہے یا اس بیرونی معاملے پر موقوف ہے اور تم نے دلیل مانگ لی اس پہ، تو پہلے یہ تو بتاؤ کہ جس پہ تم دلیل مانگ رہے ہو، جسے تم بنا رہے ہو کہ اس پر دلیل دو، پہلے یہ بتاؤ کہ میں جو ثابت کر رہا ہوں وہ اس پر موقوف ہے۔ اگر تو مدعی کا جو موقف ہے یا جو مدعی کی دلیل اس پر موقوف نہیں تو مانع کا اس پر دلیل طلب کرنا جہالت ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ سمجھ آ گئی؟ اچھا، ایک بات اور کہ چونکہ پیچھے لفظ ہے منع، منع مصدر ہے اور مصدر کبھی مبنی للفاعل ہوتا ہے کبھی مبنی للمفعول۔ شارح کہتے ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے اسے مبنی للمفعول کہا جائے، من کو مبنی للمفعول کہا جائے۔ تو کسی نے اس پر اعتراض کیا اگر اسے مبنی للمفعول کہیں گے تو یہ جو دلیل یا مقدمے کی صفت نہیں بنتا وغیرہ ذالک، یہ معترض کے اعتراض ہیں۔ تو حالانکہ ماتن کی تعریف سے واضح ہوتا ہے کہ من یہاں پہ مبنی للفاعل ہے اور یہ معنی کی صفت ہے۔ کس کی؟ معنی کی صفت ہے۔ تو شارح کہتے ہیں کہ ماتن نے تو اسے مبنی للفاعل کہا اور یہی بات ظاہر ہے، مبنی للمفعول ہونا ظاہر نہیں، لیکن جنہوں نے مبنی للمفعول ہونے پہ اعتراض کیا وہ اعتراض بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اگر اسے مبنی للمفعول مانے تو تب بھی یہ دلیل کی ہی صفت ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا اسے مبنی للمفعول مانے تو پھر یہ دلیل کی صفت نہیں بنتا، تو کہتے ہیں پھر یہ دلیل کی ہی صفت بنتا ہے، مقدمۃ ممنوعۃ جو کہا جاتا ہے۔ المختصر یہ کہ شارح کی عبارت کے مطابق
مبنی للمفعول بھی درست ہے اور مبنی للفاعل بھی درست ہے. جنہوں نے مبنی للمفعول ہونے پہ اعتراض کیا اور ان اعتراض کی جو بیس بنائی وہ درست نہیں. ٹھیک ہے جی. اور ماتن نے اسے مبنی للفاعل کہا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو بس یہی چیزیں ہیں. ترجمے کی طرف دیکھیں. مقدمہ وہ ہے جس پر دلیل کے صحت موقوف ہو. عام ہے کہ وہ دلیل کی جز ہو یا جز نہ ہو. تو مقدمے کی جو تعریف ہے در حقیقت یہ من کی تعریف کا تتمہ ہے کہ یہ مقدمہ کی جو تعریف ہے یہ ذیلی تعریف ہے. یہ منع کی تعریف کو مکمل کر رہا ہے یہ مقدمہ کی جو تعریف ہے. اور یہ اچھا ایک چیز رہ گئی وہ یہ کہ اعتراض ہے کہ مقدمہ معینہ پر دلیل طلب کرنا یہ کیا ہے؟ منع. مقدمہ معینہ پر دلیل طلب کرنا منع. کہتے ہیں مدعا پر جو دلیل طلب کی جاتی ہے, مدعا پر جو دلیل طلب کی جاتی ہے نفس الامر میں, وہ بھی دلیل کی جز ہے. یعنی کہ مدعا پر جو چیز طلب کی جا رہی ہے دلیل, اسے بھی تو منع کہنا چاہیے نا. آپ نے کہا مقدمہ معینہ پر دلیل طلب کرنا, وہ جز ہو یا جز, دلیل کی جز ہو یا جز نہ ہو. تو مدعا پر دلیل طلب کرنا حالانکہ نفس الامر میں مدعا جو ہے یہ جزء دلیل ہے, تو اسے بھی منع کہنا چاہیے. آپ نے اسے منع کیوں نہیں کہا؟ تو جواب دے رہے ہیں کہ تعریفات میں حیثیات کا اعتبار ہوتا ہے. تو مقدمہ کی تعریف یہ ہے, منع کی تعریف یہ ہے مقدمہ معینہ پر دلیل طلب کرنا اس حیثیت سے کہ وہ مقدمہ ہے, اور مدعا پر جو دلیل طلب کی جا رہی ہے وہ مقدمہ ہونے کی حیثیت سے نہیں کی جا رہی. تعریفات میں کس کا اعتبار ہوتا ہے؟ حیثیات کا. ولا شک کا, اور یہ اس میں شک نہیں کہ حیثیت کا قید معتبر ہوتی ہے تعریفات میں. تو منع کی تعریف کا حاصل یہ ہے مقدمہ معینہ پر دلیل طلب کرنا اس حیثیت سے کہ وہ مقدمہ ہے تو منع ہوگا. اگر مطلقاً دلیل طلب کی جائے تو اسے منع نہیں کہیں گے. تو یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ بطلب الدلیل علی مدعا, کہ مدعا پر دلیل طلب کرنا نفس الامر میں یہ بھی جزء دلیل ہے. کلیئر؟ پھر کہا گیا اس مقام میں, کس نے کہا؟ علامہ صادق حلوانی نے کہا کہ بہتر یہ ہے منع کی تفسیر کی جائے مبنی للمفعول کے ساتھ کہ مقدمہ اس حیثیت سے کہ اس پر دلیل طلب کی جاتی ہے. والباعث لہ, اور اس سے عدول کی وجہ یہ ہے کہ یہ مبنی للفاعل ہے کما ہوا ظاہر, جیسا کہ ظاہر ہے, کیونکہ یہ مانع کی صفت ہے. اور بے شک مانع کا یہ قول کا معنی ظاہر نہیں. حاذہ المقدمۃ ممنوعۃ, اس کا معنی ظاہر نہیں. اور ولا یذهب علیک, اور یہ بات بھی پوشیدہ نہیں کہ اس کا معنی یہی ہے کہ انہا مطلوب علیہ الدلیل, کہ جس پر دلیل طلب کی جائے. یعنی کہ بات وہی واضح ہو گئی کہ مبنی للمفعول سے معنی غلط نہیں ہوتا, صرف بہتر یا زیادہ بہتر کی بات ہے. تو جس نے ترجیح دی اسے اس نے مبنی للفاعل کہہ دیا, اور جس نے دوسرے معنی کو ترجیح دی تو مبنی للمفعول کہہ دیا. شارح کا موقف بھی یہی ہے کہ ماتن نے جو بات کی ہے وہ بہتر ہے, درست ہے, لیکن دیگر جو علماء ہیں, علامہ صادق حلوانی کی عبارت پہ جو اعتراض تھا اس کا جواب بھی دے دیا. وکیلا, اور یہ بھی کہا گیا کہ مقدمہ کی تعریف جو ہم نے پڑھ لی یوجبو, اس سے لازم آتا ہے ان یثبت المانع, کہ مانع یہ ثابت کرے. یہاں مانع کا مطلب وہ جو اعتراض کر رہا ہے مقدمہ معینہ پر جو دلیل طلب کر رہا ہے وہ ثابت کرے کہ دلیل کی صحت موقوف ہے اس پر جس پر وہ اعتراض کر رہا ہے, تاکہ اس کی منع مسموع ہو سکے, اس کا اعتراض سنا جا سکے. اگر وہ یہ ثابت نہیں کرتا تو اس کا اعتراض سنا ہی نہیں جائے گا. تو لہٰذا اس کے پیچھے ہم نہیں چلیں گے. اگر وہ اس کو ثابت کرے گا تو پھر ہم اس کی دلیل سنیں گے. اگر وہ اس کو ثابت نہیں کرتا تو اس کی دلیل رد ہو جائے گی, یہیں سے وہ پیچھے ہٹ جائے گا. یہ ٹیکنیکل طریقے, سمجھ آ گئی؟ اور اکثر چیزوں جن میں منع وارد ہوتی ہے نا, فی کثیر مما شاع فیہ المنع ذالک مشکل, یہ کام بڑا مشکل ہے, یہ ثابت کرنا بڑا مشکل ہے. جیسا کہ انتاج دلیل ایجاب صغری اور کلیت کبریٰ, کہ یہ کہیں کہ انتاج دلیل جو ہے, دلیل کا جو نتیجہ ہے یہ موقوف ہے کہ صغریٰ ایجاب اور کبریٰ جو ہے وہ کلیہ, تو یہ ہوگا تو پھر انتاج دلیل حاصل ہوگا. لیکن یہ کہنا کہ ایجاب صغریٰ ہو
صغرا ایجاب ہو اور کبرا کلیہ ہو تو ہی انتاج دلیل ہوگا. یہ مشکلہ ہو سکتا ہے انتاج دلیل ہوا ہو حد اوسط کی وجہ سے. سمجھ آئی نا؟ تو یہ کہنا بڑا مشکل ہے. اور اگر فَإِن تَوَقَّفَ الصِّحَّةُ عَلَيْهَا اور صحت موقوف ہو اس پر تو یہ غیر مسلم ہے اس جواز کی وجہ سے کہ صحت موقوف ہو ہے علی اندراج الاصغر، اصغر کے اندراج پہ جو اوسط کے اندر داخل ہے. یہ وہی بات جو میں نے سمجھا دی کہ یہ کہنا اگر موقوف ہے، یعنی کہ اگر کوئی کہے کہ سیدھی سی بات ہے کہ صغرا ایجاب ہے کبرا کلیہ ہے تو شکل اول ہے وہ حاصل ہو جائے گی، نتیجہ حاصل ہو جائے گا. کہتے ہیں یہ بات ہی غیر مسلم ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے نتیجہ حاصل ہوا ہو کس کی وجہ سے؟ حد اوسط کے اندر جو اصغر داخل ہے اس کی وجہ سے. اس کی وجہ سے نتیجہ حاصل ہو. وَيَكُونُ هَذِهِ الْأُمُورُ اور یہ جو امور ہے یہ اس اندراج کے لوازم میں سے، اور موقوف علیہ کا جو لازم ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اس پر موقوف ہو. یعنی کہ ایک چیز جس پر موقوف ہے تو اس کا مطلب یہی نہیں کہ وہ اس کے لازم پر بھی موقوف ہو. ایک چیز اگر وہ حد اوسط پر موقوف ہے تو حد اوسط کا لازم ہے نا، صغرا بھی ہے کبرا بھی ہے تو اس پر بھی موقوف ہو، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس توقف کو ثابت کرنا یہ ایسے ہے جیسے درخت کو کوریدنا، یعنی کہ اتنا مشکل کام ہے جو انتہائی مشقت کے ساتھ حاصل ہوتا ہے اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے.